أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ قتل کر دیے جائیں یا انہیں سولی دے دی جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے. یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب عظیم ہے. یہ سورہ مائدہ کی 33 نمبر کی آیت ہے. اس سے پچھلی آیت میں حابیل کے قتل کا واقعہ بیان کیا گیا تھا، اس کی سخت مذمت کی گئی اور اس کو ایک جرم عظیم بتایا گیا. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ چوری، ڈکیٹی اور رہزنی، قتل، خون اور غارت گری کے بارے میں، اس کی سزاؤں کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں. جہاں جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے کچھ ایسے احکامات بیان کرتے ہیں جس کو عام طور پر اس کا لحاظ نہیں کیا جا سکتا ہو شاید، تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ خوف خدا اور آخرت کی یاد دلا کر بندے کو وہ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں. یہ قرآن کا اسلوب ہے اور یہ ایک مربیانہ طریقہ ہے کہ آخرت کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے بندے کو، اس دنیا سے اس دنیا کی، اس عالم کی طرف. تو اس کے پاس گناہ کا تصور ختم ہو جاتا ہے، وہ سوچ کر وہاں کی باتیں. ورنہ دنیا کی جو قانون کی جو کتابیں ہیں اس میں صرف جرائم اور سزاؤں کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے، اس پر عمل درآمد کیسا کیا جائے اس کے بارے میں کچھ بھی بات نہیں ہوتی ہے. یہ خوبی ہے قرآن کی کہ اس میں اس انداز سے انسان کو کام کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور حکم کو بجا لانے پر کہ اس کو خوف خدا، آخرت کا یقین، آخرت والی زندگی، اس کا تصور جو ہے اس کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جرائم اور اس کی سزاؤں کا بیان کیا ہے. اصل میں یہ اسلامک کرمنل لا جسے کہا جاتا ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے اس آیت میں، اس کے بعد کی آیتوں میں، اور پھر اس کے بعد کے رکوع میں 2-3 رکوع تک مختلف انداز میں جرائم کی اور اس کی سزاؤں کے بارے میں بیان آنے والا ہے انشاءاللہ. اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی تفصیل کے ساتھ، سورہ نساء میں بھی وہ قوانین بیان ہوئے تھے جسے دیوانی قوانین کہا جاتا ہے، سول لاس کو بیان کیا گیا تھا، جیسا کہ نکاح کے تفصیلی احکامات، طلاق اور خلا، میراث کی تقسیم اور وصیت کے بارے میں، اور دیگر جو ہے بہت سی چیزیں اس میں آ گئی تھی، رضاعت کے بارے میں یا ہبہ کے بارے میں یا عدت کے بارے میں، حرمت والے رشتوں کے بارے میں، یا تمام آئلی جو قوانین ہیں مسلمانوں کے، اس کے بارے میں جو تفصیل آئی تھی اس کو سول لا کہا جاتا ہے. پرسنل لا بھی اسے ہی کہا جاتا ہے، جیسا کہ آج بڑی زور و شور سے یہ بات ہم لوگوں کے سامنے آتی رہتی ہے کہ مسلم پرسنل لا، جو سول قوانین ہیں مسلمانوں کے جو روزمرہ کی زندگی گزارنے کے سلسلے میں جو حالات جو پیش آتے ہیں اس کو کس طریقے سے انجام دیا جانا چاہیے، وہ سول لاس مسلمانوں کی الگ ہیں اور اس کا لحاظ کیا جاتا ہے ہندوستان میں بھی کہ ان کو ان کے فیصلے جو ہے اسی کے مطابق کیے جاتے ہیں. لیکن اس میں خلل اندازی کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن الحمدللہ اس میں کامیابی نہیں ہوئی وہ شر پسندوں کو، اور مسلم پرسنل لا جو ہے وہ ابھی تک قائم ہے. مسلمانوں کے جو سول جو ہے
جو باتیں ہیں اس کو وہ حل کرتا ہے۔ یہاں پر کرمنل لاء کی بات ہو رہی ہے جو جرائم کے متعلق ہے۔ دنیا کے عام جو قوانین ہیں اس میں جو جرائم ہوتے ہیں اس کی تمام سزاؤں کو تعزیرات کہا جاتا ہے، جیسا کہ تعزیرات ہند جو کہا جاتا ہے، انڈین پینل کوڈ یہ کہا جاتا ہے، IPC ایکٹ کے تحت جو ہے جو سیکشنز لگائے جاتے ہیں جرائم کے سلسلے میں، تو یہ تمام یعنی ہر قسم کے جرائم اور ہر طرح کی سزاؤں پر مشتمل ہوتا ہے، عام طور پر جو قوانین دنیا کے جو قوانین ہیں۔ لیکن شریعت اسلامیہ کی میں یہ اس سے مختلف ہے، اس نے ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جرائم کی سزاؤں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے شریعت اسلامی نے۔ سب کا سب ایک ہی تعزیرات کہہ کر نہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ 3 حصے کیا ہے اس کے، ایک تو وہ ہے جسے حد کہا جاتا ہے، دوسری یہ ہے جسے قصاص کہا جاتا ہے، تیسرے وہ ہے جسے تعزیرات کہا جاتا ہے۔ حد، قصاص اور تعزیرات کسے کہتے ہیں؟ حد وہ ہے جس کو یعنی بہت سی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر کچھ جرائم کی سزاؤں کو مقرر فرما دیا ہے، اس کا تعین فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کا تعین فرما دیا ہے کچھ خاص مخصوص جرائم کے سلسلے میں اس کی سزاؤں کو، جس کو حد کہا جاتا ہے، اس کی جمع حدود ہے۔ اور کچھ ایسے جرائم ہیں جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی سزاؤں کو مقرر فرما دیا ہے، جسے قصاص کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر جتنے جرائم ہوں گے اس کا کوئی پیمانہ مقرر نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس جرم کی سزا کیا ہوگی، لیکن اس کو قاضی یا امیر یا حاکم کی ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ حالات کا لحاظ کرتے ہوئے مقام اور مکان اور زمان کا کہ کس قسم کی سزائیں اس جرم کے لیے دینی چاہیے تاکہ وہ جرم کا ارتکاب نہ ہونے پائے آئندہ۔ جرم کے انسداد کے لیے وہ اپنے طور پر اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کم سے کم سزا یا زیادہ سے زیادہ سزائیں دے سکتا ہے ان تمام جرائم میں جو حد اور قصاص سے ہٹ کے ہے، تو اس کو تعزیری سزائیں کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے قاضی یا امیر یا حاکم کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ اس میں جس طریقے سے چاہے رد و بدل کر سکتا ہے اور جس طریقے سے چاہے وہ سزائیں تجویز کر سکتا ہے۔ قرآن اور سنت میں جن سزاؤں کا تعین کر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ 2 قسم ہی کی ہیں، جیسا کہ ایک ہے حد، دوسرے ہے قصاص۔ اس کی سزاؤں کا تعین اللہ تعالیٰ نے خود کر دیا ہے۔ حد جس میں حق اللہ غالب ہو اس کو حد کہا گیا ہے، جس میں حق العباد غالب ہو اس کو قصاص کہا گیا ہے۔ یہ سزاؤں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ یہ سزائیں ایسی ہوں گی، اس کے علاوہ جتنی جرائم ہوں گے اس کو تعزیری طور پر نپٹایا جائے گا۔ تو اس میں جو حد ہے وہ صرف 5 ہیں، 5 جرائم کو حد کہا گیا ہے۔ اس میں سے ایک ہے ڈاکہ، دوسری ہے چوری، تیسرا ہے زنا، چوتھا ہے تہمت زنا اور 5واں ہے شراب خوری، شراب نوشی۔ یہ 5 جرائم کو حد میں شامل کیا گیا ہے اور اس کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرما دی ہے۔ یہاں پر اس آیت میں رہزنی، ڈاکہ زنی، قتل و غارت گری اور چوری کے سلسلے میں جو جرائم ہوتے ہیں اس کی حد، اس کی سزائیں کیا ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں چوری کے تعلق سے سزا جو حد ہے وہ بیان کی گئی ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما کہہ کر، یعنی چور مرد یا عورت ہو تو ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اس طریقے سے زنا اور تہمت زنا جو جرائم ہیں ان کی کیا سزائیں ہوں گی اس کو سورہ نور 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ زانی مرد اور زانی عورتوں کی سزا کیا ہوگی؟ الزانی تو والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ فرمایا، یعنی زانی مرد اور عورت، بدکار مرد اور عورت جو ہوں گی ان کی سزا یہ ہوگی کہ 100 کوڑے مارے جائیں گے اس میں سے ہر ایک کو۔
یعنی 100 کوڑوں کی سزا ہوگی زنا کرنے کی صورت میں، یہ اس صورت میں ہوگی جو غیر شادی شدہ زانی یا زانیہ ہوں گے، اور جو شادی شدہ زانی اور زانیہ ہوں گے اس کی سزا کا تذکرہ قرآن میں تو نہیں آیا، لیکن احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ ثابت ہوا کہ ان کو رجم کیا جاتا ہے جو شادی شدہ زانی یا زانیہ ہیں۔ رجم کا مطلب یہ ہے کہ سنسار کر دینا، پتھروں سے مار مار کر ان کی زندگی ختم کر دینا، یہ شادی شدہ زانی اور زانیہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی پر تہمت لگا دی جائے زنا کی اور اس کو ثابت نہ کیا جا سکے، والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کوئی بھی عورت پر ایسے ہی بغیر کسی چھان بین اور تحقیقات کے جانے بوجھے زنا کی بدکاری کی تہمت لگا دی جائے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، بھولی بھالی عورتوں پر تہمت زنا لگاتا ہے، تو اس آیت کی روح سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے اگر وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکے اپنے جو ہے دلیل کے ثبوت میں، کہ 4 گواہ اس کو لانا ہوگا اگر کوئی زنا کی تہمت لگائے گا، اور اگر 4 گواہ نہیں لا سکا، 4 میں سے 3 بھی لا رہا ہے تو بھی اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، کیونکہ 4 گواہ ضروری ہے۔ اور ایک سزا اس کی یہ ہے کہ کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، زندگی بھر اس کو جھوٹا ثابت کر دیا جائے گا، اور وہ فاسقوں میں سے اولئک هم الفاسقون فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس کی یہ سزا بیان کی گئی ہے، زنا، تہمت زنا اور چوری کی سزاؤں کے بارے میں بھی آ گیا ہے، شراب نوشی کی سزاؤں کے بارے میں بھی قرآن میں نہیں آیا ہے، اس کا تذکرہ آیا ہے، اس کی برائی اور اس کی حرمت کے تعلق سے آیا ہے، احادیث میں جو ہے اس کی سزاؤں کے بارے میں شراب نوشی کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں 5 چیزیں جو ہیں جس کو حد کہا جاتا ہے، جس کی جمع حدود ہے، جس کی سزاؤں کو اللہ تعالیٰ نے خود متعین فرما دیا ہے۔ اس کے تعلق سے یہ ہے کہ کسی قاضی یا کسی حاکم یا کسی امیر کو یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ حد کی جو سزائیں ہیں اس کے جاری کرنے کے سلسلے میں کسی قسم کی کوئی کمی پیشی کرے یا اس کو معاف کر دے، کسی کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، یہ حق اللہ کے طور پر اس کو نافذ کیا گیا ہے، تو اس میں کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اگر یہ جرم ہوگا تو پھر اسلامی حکومت اگر ہے تو پھر اس کو یہ سزائیں جو ہے جاری کرنی ہوگی، اس میں کسی قسم کی کوئی تخفیف کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اس کی سفارش کر سکتا ہے معاف کرنے کے لیے یا کمی کرنے کے لیے، اور نہ ہی اس کی سفارش سنی جانا چاہیے۔ ایسا ہی کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی اور صحابہ کرام کے دور مبارک میں بھی جو ہے ایسا ہی ہوا کہ کسی قسم کی کوئی سفارش اس سلسلے میں قبول نہیں ہوئی۔ حد کے سلسلے میں یہ بیان ہے کہ ایک سزا اس میں کی ایسی ہے ڈاکے کی کہ وہ ساخط ہو سکتی ہے۔ ڈاکو اگر گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے، اور بعد میں گرفتار ہو گیا اور قاضی کو اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ واقعی میں اس نے سچی توبہ کی تھی، تو پھر وہ حد اس سے ثابت ہو سکتی ہے۔ یعنی دنیا کی سزائیں، حد کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں وہ جرم کی جو سزائیں ہیں، وہ سزائوں میں سے صرف ایک ڈاکو کی سزا کے سلسلے میں یہ بات آئی ہے کہ وہ اگر گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کرتا ہے تو پھر وہ سچی اگر توبہ ہوگی، اس پر اطمینان ہو جائے قاضی کو، تو پھر اس کی حد ساقط ہو سکتی ہے۔ اور یہ جرائم کی سزا دنیا کی سزائیں ہیں، آخرت کی سزا کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہوگا۔ سچی توبہ اگر کوئی کرے گا تو پھر وہاں کی سزا سے بچ پائے گا، یہ تو وہاں کی سزا الگ سے ملنے والی ہے، یہ یہاں کی دنیا کی سزائیں ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ حد نافذ کرنے کے سلسلے میں کسی کی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، کسی کی بات نہیں سنی جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعین کردہ سزائیں ہیں۔ اس کے بعد جو سزاؤں کا جو تذکرہ ہے وہ قصاص ہے۔ قصاص کہتے ہیں بدلے کو، دوسری طرح کی جو سزائیں اسلام نے جو مقرر فرمائی ہے بدلہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی فرمایا سورہ بقرہ دوسرے بارے میں، اے ایمان والو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے قصاص کو فرض کیا ہے، قصاص فرض کیا گیا ہے تمہارے قتل کے بارے میں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا قتل ہو جائے تو پھر اس کے بدلے میں قاتل کو مار دیا جا سکتا ہے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد
والانثى بالانثى فرمایا، یعنی غلام کے بدلے غلام، آزاد کے بدلے آزاد، عورت کے بدلے عورت، جو بھی مارے ہیں انہی سے بدلہ لیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی اور سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ قانون اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح فرما دیا۔ پھر ایک آیت میں اسی صورت میں بیان کیا گیا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یعنی اس قصاص میں تم شک و شبہ مت کرو، قصاص کے لینے کے بارے میں اس میں تمہارے لیے زندگی ہے اے عقل مندو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بظاہر لوگوں میں ایسی ہمدردی کا جذبہ آ سکتا ہے کہ قاتل کو جب مارا جانے لگتا ہے، اس کو سولی دی نہ جانی یا اس کی گردن ماری جانے کا وقت آتا ہے تو لوگ ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، تم یہ سمجھنے کی کوشش کرو، یہ اس وجہ سے کہ اس نے ایک انسان کی جان لی ہے بلا کسی وجہ کے، ناحق قتل کیا ہے، اور اگر اس کو ایسے ہی آزاد چھوڑ دیا جائے گا تو اس میں جرت اور مزید بڑھ جائے گی اور مزید لوگوں کو تنگ کرے گا اور قتل و غارتگری کرے گا، لہٰذا اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو مار کر ختم کر دیا جائے۔ تو یہ قصاص کے تعلق سے ہے۔ اور قصاص کے مختلف صورتیں ہیں جس کا تذکرہ آگے 2 رکوع کے بعد بھی آ رہا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص فرمایا، یعنی ہر چیز کے بارے میں، ہر جرم میں جو ہے قصاص کو رکھا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جان کے بدلے جان، ان النفس بالنفس، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور خاص خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کی جان لے گا تو اس کی جان لے لی جائے گی، اس کو مار دیا جائے گا، اور اگر کوئی کسی کا دانت توڑے گا تو اس کا دانت توڑ دیا جائے گا، کوئی ناک پھوڑا ہے تو اس کی ناک پھوڑی جائے گی، کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی ہے، خراب کر دی ہے تو اس کی آنکھ کو خراب کیا جائے گا، اور دیگر زخموں کے تعلق سے بھی قصاص اور بدلہ دلایا جائے گا۔ اسلام میں، اسلام کا قانون ہے۔ ان جرائم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ان سزاؤں کا تعین کیا ہے۔ تو جیسا کہ حدود کے تعلق سے یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ حدود میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی یا معافی کی گنجائش نہیں ہے، چاہے اس کا یعنی جس کا نقصان ہوا ہے وہ بھی اگر معاف کر دے تو بھی اس کو جو دنیاوی سزائیں ہیں، جو حدود کو نافذ کرنے کا جو معاملہ ہے وہ تو نافذ کیا ہی جانا ضروری ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر کسی نے کسی کا مال چوری کیا ہے، جس کا مال چوری ہوا تھا اس نے اگر چور کو معاف کر دیا ہے تو بھی اس کی جو حد اس کے اوپر جو مقرر ہونی ہے، جو حد کی جو سزا ہے وہ سزا نافذ کی جانی پڑے گی، کیونکہ مال کا جس کا چوری ہوا تھا وہ معاف کر دینے کے بعد بھی جو حق اللہ ہے، حق اللہ کو نافذ کیا جائے گا، اور اس سلسلے میں حد میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ لیکن قصاص کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ کسی نے کسی کو قتل کیا ہے اور قاتل کا جرم ثابت ہو جانے کے بعد وہ قاتل کو مقتول کی اولیاء اور ورثاء کے حوالے کیا جاتا ہے کہ وہ چاہے تو وہ اس کے مقتول کے قتل کا بدلہ اس سے قصاص کے طور پر لے لیں، اس کو قتل کروا دیں حکومت کے حوالے کر کے، یا چاہے تو اس کو معاف کر دیں ایسے ہی اللہ کے لیے، یا چاہے تو اس سے دیت وصول کر لیں، خون بہا جسے کہا جاتا ہے، کچھ رقم لے کر معاوضے کے طور پر اس کو چھوڑ دیا جا سکتا ہے۔ یہ 3 صورتیں ان کے لیے قصاص میں رکھی گئی ہے۔ اس میں سے کوئی بھی ایک صورت وہ جو ہے اختیار کر سکتا ہے، وہ اس صورت میں جو ہے قصاص میں، دیگر قصاص کے جو احکامات ہیں، جو صورتیں ہیں، اس میں بھی ایسا ہی ممکن ہے، کیونکہ قصاص کے معاملے میں یہ حقوق العباد ہے۔ حقوق العباد میں جو ہے تھوڑی سی نرمی ہے، اس کے قانون کو جو ہے اگر جس کا نقصان ہوا ہے وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر اس کو وہ سزاؤں سے بچ سکتا ہے۔ لیکن اس میں 3 صورتیں ہیں کہ وہ جس طریقے سے چاہے مقتول کے جو اولیاء ہیں وہ اس میں رد و بدل کر سکتے ہیں، اس کو یا تو سزا دے سکتے ہیں یا معاف کر سکتے ہیں، یا کچھ لے دے کر اس کو معافی اس کی گنجائش ہے۔ لیکن حد کے معاملے میں جو ہے ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ قصاص کے معاملے میں اگر قاتل اور مجرم کو ایسے ہی آزاد چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ اور جو ہے اس کی جرت بڑھ جائے گی، اس کو کوئی اگر سزا نہیں ہوگی۔ تو سزا تو صرف قصاص میں جو ہے یہ ہے
کہ مقتول کے اولیاء اس کو معاف کر رہے ہیں، لیکن قاضی اگر چاہے تو اس کو دیگر تعزیری سزائیں دے سکتا ہے اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا باہر رہنا جو ہے ایسا آزاد پھرنا صحیح نہیں ہے دیگر لوگوں کے لیے، کیونکہ مقتول کے اولیاء نے جو معافی دی ہے وہ اپنے آدمی کے تعلق سے دی ہے کہ اس سلسلے میں ہم نے اس کو معاف کیا ہے۔ دیگر لوگوں کے حقوق کے سلسلے میں تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے حقوق کی حفاظت کرے۔ اگر اس سلسلے میں یہ تصور ہو رہا ہے کہ یہ مجرم اگر آزاد پھرتا رہے گا تو دیگر لوگوں کو نقصان پہنچ جائے گا، تو اس سلسلے میں اس کو جو ہے سزا دی جا سکتی ہے جتنی چاہے۔ قاضی چاہے تو اس کو عمر قید کی سزا بھی دے سکتا ہے اور دیگر سزائیں بھی اس کے لیے نافذ کی جا سکتی ہیں۔ انشاءاللہ اس پر اور مزید کل گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔